بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت اربعین کی تشریح کے حوالے سے ہم یہاں پہنچے کہ زائر چاہے وہ دور سے زیارت کرے یا مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں پہنچ کر زیارت کرے تو اپنی زیارت میں مولا پر سلام و درود بھیجنے کے بعد وہ کچھ چیزوں کی گواہی دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ دوسرا حصہ زیارت اربعین کا آپ کی خدمت میں ہے۔ زائر جو ہے وہ یوں پروردگار کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہے، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادت وحبوتہ بالسعادت واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ وزائدا من الزادہ وآتیتہ مواریث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء فأزر فی الدعاء ومنح النصح۔ پروردگارہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام ولی پروردگار ہیں اور ولی کے فرزند ہیں۔ پروردگارہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے ولی ہیں اور آپ کے ولی کے فرزند ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے منتخب کردہ ہیں اور تیرے منتخب کردہ کے فرزند ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تیری کرامت، تیری طرف سے عزت کو پا لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے سید الشہداء کو شہادت جیسی سعادت اور عظمت عطا کی اور انہیں اپنی مخصوص سعادت سے نوازا اور کامیاب فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مولا کو پاک ولادت بخشی اور انہیں سادات میں سے بڑا سید قرار دیا اور دنیا کے رہبروں میں سے بڑا رہبر، اور انہیں دین کے محافظوں میں سے بڑا محافظ قرار دیا، اور انبیاء کی وراثت انہیں عطا فرمائی، اور انہیں اوصیاء میں سے اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا۔ انہوں نے بھی اپنی دعوت میں کوئی کمی نہیں کی اور تیری بارگاہ میں نہایت خیر خواہی سے اپنے امور انجام دیے۔ اب یہاں امام صادق علیہ السلام اپنے جد مبارک سید الشہداء کی تعریف اور مدح فرماتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کے ولی ہونے کو، ان کے منتخب ہونے کو، اور پھر ان کی شہادت کی عظمت اور ان کی سعادتوں کا ذکر، اور اللہ کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا جو اخلاص ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ مقام شہادت پر پہنچی، لیکن کیا وجہ ہے جب بھی لفظ شہید آتا ہے تو سید الشہداء کا خیال اور ان کا تصور اور صرف انسان کا ذہن ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہادت کے اندر بلند ترین مقام یعنی کرامت پروردگار کو پایا اور اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ اخلاص کا ثبوت دیا۔ امام نے دنیا کو نہیں چاہا، نہ دنیا کی کسی چیز کی طرف رغبت کی، صرف خدا کو چاہا اور خدا کے دین کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں فدا کیا، اور یہ اخلاص کا اتنا بڑا عالم تھا کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے اپنے عزیز ترین عزیزوں، اپنی بیٹیوں، بہنوں اور اپنے بیمار فرزند کو دشمنوں میں گھرا ہوا اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ کر چلے گئے، اور دشمنوں نے اس تھوڑے سے وقت میں بدترین مظالم جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بلند ترین ہستی پہ، کہ جن سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کو پیارا نہیں تھا، اور اس وقت پاک پیغمبر کے سب سے زیادہ عزیز ترین جو ہستی تھے وہ امام حسین علیہ السلام تھے،
کیا کیا ظلم نہیں کیا، پیاس دی، زخم دیے، ان کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا، ان کے جسد مبارک کو پامال کیا، ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، اصحاب کو کس طرح ظلم کے ساتھ جو ہے وہ مارا گیا، اور اس کے بعد مخدرات عصمت، وہ پاک بیبیاں جو ہیں کہ جن کی نسبت صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کس طریقے سے انہیں اسیر کیا گیا، بے پردہ کیا گیا۔ تو یہ تھوڑے سے ٹائم میں اتنے بڑے مظالم جو سید الشہداء نے اللہ کی بارگاہ میں دین کے دفاع کے لیے برداشت کیے، اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی عذر باقی نہیں رکھا، صرف اور صرف اپنے رب سے خیر خواہی کی، اور صرف خلق خدا سے خیر خواہی کی، اور اپنے رب سے اخلاص کے تمام مراتب کو جو ہے وہ طے کیا۔ امام اس وقت بے عنوان وصی خدا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے عنوان سے وارث تھے پیغمبر کی تمام زحمتوں کے اور ان کے دین کے، اور پیغمبر خاتم الانبیاء تھے، اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان سب کی زحمتوں کے وارث تھے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جو ہدایت کے کام کیے، سب کے وارث ہمارے پیغمبر، اور ان کے وارث اس وقت یعنی 61 ہجری میں سید الشہداء تھے، اور آپ نے صرف اس وقت کے ظالم یزید کے مد مقابل جب قیام کیا تو صرف اپنے نانا کی وراثت یعنی دین اسلام کو نہیں بچایا، بلکہ تمام انبیاء کی وراثت کہ جنہوں نے اس راہ میں قدم اٹھائے تھے، زحمتیں کی تھی، قربانیاں دی تھی، سب کی وراثت، یعنی یہ دین اسلام اس وقت سب کی وراثت تھا، سب کو بچایا۔ اسی لیے اس زیارت کے اندر سید الشہداء صرف خاتم الانبیاء کے وارث نہیں، بلکہ آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کے وارث قرار پائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خاندان پیغمبر کے اندر یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے اور وہ خلافت کے مسئلے میں، یہ آیا ایسا تو نہیں ہے جس طرح شاہی خاندانوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جب آیا اولو الارحام کی تفسیر فرمائی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آیا کن کے بارے میں نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا یہ سید الشہداء کی نسل مبارک یعنی ان سے آنے والے جو ائمہ ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو راوی نے یہ سوال کیا کہ آیا اس کے اندر جو وراثت کا ذکر ہے وہ مال کی وراثت کا ذکر ہے؟ فرمایا نہیں، یہاں حکومت اور ولایت کا ذکر ہے۔ تو یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ وراثت سے مراد صرف مال کی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ وہ عہدہ اور وہ منصب جو اللہ نے کسی ہستی کو عطا کیا ہوتا ہے اس کی بھی وراثت ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام کے بعد ان کے وارث سے مراد جو ہے یعنی وہ ہستیاں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند امت پر حاکم ہونے تھے اور امت کے امور بے عنوان ولی خدا انجام دینے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں وراثت جو ہے وہ سلاطین یا بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جہاں تخت و تاج کو حتماً جو ہے اس کے بڑے بیٹے کو یا اس کی نسل کو دینا ہوتا ہے، بلکہ یہاں وراثت جو ہے اس کا تعلق لیاقت، استعداد، شائستگی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت یا امامت کی وراثت جو ہے وہ حتیٰ کسی بھی امام یا نبی کے سب فرزندوں کو اس کا اہل قرار نہیں دیا، بلکہ جو ان میں سے لیاقت رکھتا ہے وہ اس مقام کو پائے گا۔ جس طرح حضرت آدم کے وارث حضرت شیس قرار پائے ان کی نسل مبارک میں سے، اور اسی طرح بعد میں حضرت نوح، اور اسی طرح پھر ان کے وارث حضرت ابراہیم، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور یہ وراثت جو ہے نبوت کی جس طرح ہمارے پیغمبر تک پہنچی، ان کے بعد یہ امامت کی شکل میں ان کی نسل مبارک میں، چونکہ امام جو ہے وہ ہر اعتبار سے افضل ہونا چاہیے، نسب کے اعتبار سے بھی بلند ترین نسب رکھے تاکہ کوئی نسبی اعتبار سے بھی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کی اولاد میں معمولاً نبیوں کو قرار دیتا تھا، اور اسی اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ اس مقام کا اہل نہیں ہوتا تھا،
جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے امامت مانگی تو پروردگار نے واضح فرما دیا کہ یہ ظالمین یعنی گناہ گاروں کو نہیں ملے گی، بلکہ اگر اس مقام کو لینا ہے تو تیری نسل میں سے وہی لے گا جو عصمت رکھے گا، جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس لیے امامت کے حوالے سے یہ جو وراثت ہے ولایت کی، امامت کی، امام کے اس فرزند کو ملتی تھی کہ جو مقام عصمت پر فائز ہوتے تھے، جو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بلند رکھتے تھے، اپنے علم میں، پاکیزگی میں اور تمام اخلاق حسنہ میں جو بلند ترین مقام پر فائز ہوتے تھے، اللہ ان کو امام قرار دیتا تھا۔ بس یہاں جو وراثت ہے وہ صرف نسب کی بنا پر نہیں ہے جس طرح سلاطین اور بادشاہوں میں ہوتی ہے، بلکہ وہ شائستگی اور لیاقت اور اہلیت کی بنا پر ہے۔ یہاں جو مولا امام حسین علیہ السلام کو ولی قرار دیا گیا ہے تو یہاں ولایت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے دوستی کریں، ان سے عشق کریں۔ بعض لوگ ولایت کا معنی یہی لیتے ہیں، بلکہ یہاں ولایت سے مراد ان کو اپنا آقا، اپنا سرپرست اور اللہ کی طرف سے اپنے اوپر حجت مانے، اور وہی حقیقی معنوں میں حکومت کے اہل ہیں، وہی حقیقی معنوں میں لوگوں کی جان و مال پر حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ اللہ نے ہماری جانوں، ہمارے اموال کا اختیار ان کے سپرد کیا، یعنی وہ خدا کی طرف سے ہمارے امور کے سرپرست ہیں، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ہم پر حاکم ہوں۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور حکومت کرے گا تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو، غاصب ہو۔ اور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب اس وقت دنیا کے حاکموں کو اسلام کے خلاف چلتے ہوئے بلکہ اسلام کو مٹاتے ہوئے دیکھا تو آپ بے عنوان وارث پیغمبر جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی ولایت کے عنوان سے آپ نے قدم اٹھایا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ امور کو سنبھالیں اور دنیا کے امور کو اسی طرح جس طرح پیغمبر اسلام، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے سنبھالا۔ اور اسی لیے آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اپنے نانا کی اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت پہ چلوں گا، یعنی لوگوں کے اندر حکومت عدل قائم کروں گا، لوگوں کے امور کو الہی عدل کی روح سے چلاؤں گا، اور دین اسلام کی وہی حقیقی تشریح اور تفسیر کروں گا جس طرح پیغمبر اسلام کرتے تھے، جس طرح مولا علی علیہ السلام کرتے تھے، اور ان کی مانند حکومت کروں گا۔ حلال خدا حلال رہے گا اور حرام خدا حرام رہے گا۔ اور مولا جو ہیں وہ اسی حکومت کو بپا کرنا چاہتے تھے جس کو داؤد و سلیمان علیہ السلام، جس کو ہمارے پیغمبر، جس کو مولا علی علیہ السلام نے بپا کیا۔ بالآخر سید الشہداء نے قدم اٹھایا اور قیام کا آغاز کیا، اور یہ قیام اگرچہ ان کی شہادت واقع ہوئی لیکن اس قیام کو عظمت ملی اور حسینی تحریک چل پڑی، اور یہ ابھی تک چل رہی ہے، اور 40 کے موقع پر اس کے بے پناہ جلوے دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کا اختتام اسی حسین کے وارث امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہوگا کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے، اپنا اعلان بے عنوان وارث حسین، بے عنوان منتقم خون حسین کریں گے، اور اسی تحریک کو عروج دیں گے اور عظمت دیں گے۔ اور وہ قیام جو سید الشہداء نے 61 ہجری میں کیا تھا، امام مہدی علیہ السلام بے عنوان فرزند حسین اس قیام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، مشرق اور مغرب میں اسی اسلام کا غلبہ اور اسی اسلام کا نفوذ دنیا دیکھے گی کہ جس کی خاطر سید الشہداء نے قیام کیا۔ اور بالآخر دنیا کا وہ عالم ہوگا کہ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا کے ہر گوشے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی صدائیں بلند ہوں گی، اور اسلام کے پرچم لہرائیں گے، اور پوری دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی کہ جس کی بشارتیں ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور شیعہ سنی کتابوں میں یہ بشارتیں ہیں کہ جب مہدی وارث حسین، فرزند حسین، جب آخری وصی ہمارے پیغمبر کے ظہور فرمائیں گے، دنیا عدل الہی سے بھرے گی، اور امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اشرقت الارض بنور ربہا، زمین جو ہے وہ رب کے نور سے چمکے گی، اور اس وقت ترازو عدالت پوری دنیا میں قائم ہوگا، اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وارث حسین، وارث 40 کی نگاہوں میں اور ان کی دعاؤں میں قرار دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے
جو وارث حسین کے ظہور کا سبب بنے اور ان کی ہمراہی کا شرف حاصل کریں اور مولا حسین کا پیغام پوری دنیا پر نافذ ہوتا دیکھیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔